Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے والے آئیں گے جو مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے. مجھے لگتا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہمارا ایٹم بم ہمارے دفاع کے لیے ہے اور کسی کے دفاع کے لیے نہیں. شاید ان کو یہ سٹیٹمنٹ اس لیے بھی دینا ضروری تھا کہ یہ ساری باتیں ہم نیتن یاہو کے منہ سے بھی سن چکے ہیں کہ ایران کو ایٹم بم پاکستان دے سکتا ہے اور اسی لیے اس کا تردیدی بیان بھی آنا تھا. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد دنیا اس وقت انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہی ہے. دنیا کے وہ 10 ممالک جو ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اپنے اپنے ایٹم بموں کو اپ گریڈ کرنے میں لگ چکے ہیں. جی ہاں, اور ایٹم بمز کی تعداد میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. دنیا کے 90% ایٹم بم امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں جو کہ تقریباً 1700 ڈپلوئڈ ہیں, جبکہ 4521 ان کے سٹوریج میں پڑے ہوئے ہیں صرف ان 2 ملکوں کے پاس. ہم یہ یاد رکھیں کہ امریکہ نے صرف پچھلے سال میں ہی 200 ماڈرنائزڈ وار ہیڈز نیوکلیر پاور کے خریدے ہیں. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ, اور یہ ورلڈ وار کے بعد سب سے زیادہ تعداد اٹامک وار ہیڈز کی خریدی گئی ایک سال میں ایک ملک کی جانب سے. چائنا اس وقت 350 نئی لانچنگ سائلوز تیار کر رہا ہے جہاں سے یہ لانچ کیے جائیں گے میزائلز, اور 100 نئے وار ہیڈز بھی تیار کر چکا ہے جو کہ ماڈرنائزڈ ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کل چائنا کے وار ہیڈز کی تعداد 600 ہو چکی ہے. برطانیہ نے بھی اپنے وار ہیڈز کی تعداد 225 سے بڑھا کر 260 تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بھی اپنی ایٹمی بموں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. بھارت بھی مسلسل اپنے میزائل کی رینج بڑھانے کی تگ و دو میں مصروف ہے. جرمنی کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, اسٹاک ہوم پیس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ, اس کی ریسرچ رپورٹ کے مطابق دنیا ایٹمی طاقت کی ایک نئی دوڑ میں اس وقت لگ چکی ہے جو انتہائی خطرناک اور خوفناک شکل اختیار کر سکتی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے ایک انٹرویو میں بیان دے چکے ہیں واضح طور پہ کہ ایران کے بعد اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے ہے, کیونکہ پاکستان واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے اور وہ ایران کو ایٹم بم فراہم کر سکتا ہے. اور اس خدشے کے پیش نظر پاکستان کو یہ بیان دینا پڑا کہ ہم نے ایران کو کوئی بیلسٹک میزائل نہیں دیا. یہ فیک نیوز ہے. اس وقت بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں, اور یہ 1-2 نہیں 5 روزہ دورہ ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے. اور امریکہ اسرائیل کا گٹھ جوڑ بھی سب کے سامنے ہے, کوئی ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. اسی لیے امریکہ اس بات کی یقین دہانی چاہتا ہے کہ پاکستان ایران کی مدد نہیں کرے گا. امریکہ کے کہنے پر پاکستان افغانستان سے بھی جنگ کر چکا ہے مشرف دور میں, اور پھر ہم نے دیکھا کس طرح خودکش دھماکے, دہشت گردی کے واقعات, ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو پہنچا. 70,000 جانیں گئی, $100 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا. اسرائیل ایران جنگ شروع ہوتے ہی پاکستان نے اپنے تمام ایران کے ساتھ بارڈرز سیل کر دیے ہیں, بند کر دیے ہیں. وجہ بتائی گئی ہے سیکیورٹی. ماہرین کے مطابق اس وقت پاکستان کو اپنے بارڈر پڑوسی اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور ہم زبانی طور پہ تو کھڑے بھی ہیں مگر ہم اپنے تمام بارڈرز بند کر رہے ہیں. اور ہم واقف ہیں کہ اسرائیل ایران کے بعد ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. ایران اسرائیل جنگ کے اثرات پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں, ہوں گے نہیں, ہو چکے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ یہ جنگ ہم سے دور ہے بالکل غلط ہوگا. اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں ذرائع کہ بلوچستان میں اس وقت تیل کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے, اور ایران کے ساتھ بارڈر بند ہونے سے جو سمگلڈ ایرانی تیل کی ترسیل ہے وہ بند ہو گئی ہے. ذرائع یہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں 70% پیٹرول پمپس بند ہو گئے ہیں. گوادر, پنجگور اور چاغی کے تمام اس وقت جو ٹریڈ اور فیول کے روٹس تھے, ایرانی تیل کے روٹس تھے, وہ بند ہیں. جبکہ ترجمان بلوچستان حکومت اس بات کی تردید کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس وافر تیل کے ذخائر موجود ہیں اور اسی لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. اور حکمرانوں کے لیے اس وقت بڑے اہم فیصلے سامنے ہیں. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر کیا ہم ایک اور برادر اسلامی ملک ایران سے دشمنی لیں گے جس طرح ہم نے افغانستان سے لی ہے, اور کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس جنگ کی, کیونکہ چند ارب ڈالرز کے عوض ہم نے پہلے بھی بہت نقصان اٹھایا, کیا ہم وہ دوبارہ نقصان اٹھائیں گے. ہماری فورن پالیسی اور ہماری ڈپلومیسی اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت جو بھی فیصلہ ہوگا
اس وقت جو بھی ہماری فورن پالیسی راستہ اختیار کرے گی اس کے اثرات اگلے 100 سالوں تک پاکستان پر پڑیں گے، اور ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا یا اسرائیل سے لڑنا ہوگا، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان ملک اس کو آنکھیں نہ دکھائے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنی بھی مسلم امہ ہے، 57 مسلم کنٹریز، 1.8 بلین مسلمانوں کی آبادی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکی سوائے ایران کے۔ یہ بات واضح ہے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی ملک اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوئے، یمن پہ بمباری، شام پہ بمباری، مصر کو بمباری کر کے سیدھا کر دیا، سعودی عرب بالکل اسرائیل سے کوئی اس وقت جھگڑا کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف زبانی مذمت کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو مان لیا، جارڈن نے اسرائیل کو مان لیا، بحرین نے اسرائیل کو مان لیا، تقریباً تمام تر مڈل ایسٹ جو مسلمان ملکوں کے لیڈرز ہیں سب نے اسرائیل کو مان لیا۔ ہم نہیں مان رہے، یا ہمیں اسرائیل کو ماننا ہوگا یا پھر اسرائیل جس طرح ہر اسلامی ملک کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے، ہر مسلمان ملک کو ٹائٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں بھی ٹائٹ کرنے آئے گا۔ یہ وقت ہے میک اور بریک سچویشن، ہمارے فیصلے اس وقت بہت ضروری ہیں۔ ٹائم ول ٹیل ویئر وی شیل گو، ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی۔ پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان نے پیٹرول تقریباً 5 روپے مہنگا کر دیا ہے اور ڈیزل تقریباً 8 روپے مہنگا کر دیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات نایاب ہو گئی ہیں۔ وجہ ایران بارڈر کا بند ہونا اور اس کے بعد ایرانی تیل کی ترسیل بند ہونا، جس سے سپلائی چین مینجمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب وہاں بتایا جا رہا ہے، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں 70% پمپس بند ہو گئے ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند تردید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فیک نیوز۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہہ رہے ہیں فیک نیوز، ہمارے ذخائر بہت موجود ہیں۔ اسی لیے میں نے گزارش کی اپنے محترم سینئر جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ وہ آئیں میرے شو میں، اس کو 4 چاند بھی لگائیں اور اپنی انفارمیشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میں ویلکم کرنا چاہوں گا شہزادہ ذوالفقار صاحب کو، نہ صرف سینئر صحافی ہیں، صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا ہے آپ کو، اور آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گے، اور بلوچستان میں آپ کا دل دھڑکتا ہے۔ شہزادہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ شہزادہ صاحب پہلے تو آپ مجھے بتائیے سر گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے سر؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی شارٹیج ہو گئی ہے، پمپس بند ہو گئے ہیں، ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کے اثرات بلوچستان پر آ چکے ہیں شہزادہ صاحب؟ دیکھیں بالکل، ایک تو اچھا خاصا بلوچستان، بلکہ آپ کے جو سندھ کے کچھ ایریا، پنجاب کے کچھ ایریا، یہ تمام آپ کا جو ایرانین ڈیزل پیٹرول یہ سارا پہنچتا تھا، اسمگل ہوتے۔ گورنمنٹ نے ایک دی ہوئی تھی ان لوگوں کو جو بارڈر ایریا ڈسٹرکٹس ہیں ان کو، یا بارڈر ایریا کے کسی حد تک بلوچستان کے ان علاقوں میں۔ اب یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے یہ ایران اور اسرائیل ایران یہ ایسکلیشن جو ایکسپلینیشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پیٹرول ڈیزل اس سے پہلے بند کر دیا تھا۔ اچھا، یہ فرق پڑا۔ اب جیسے سریاب روڈ کا، ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا سریاب روڈ بہت معروف روڈ ہے، اس میں جتنے پیٹرول پمپ ہیں وہ منی پیٹرول پمپ نہیں، باقاعدہ پیٹرول پمپ سب بند ہیں۔ سب بند ہے۔ اب کیوں بند ہے؟ وہ اس وجہ سے بند ہے کہ تمام وہ ان کو پی ایس او کا کوٹا بھی ملتا ہے، وہ اس کو ایئر فیئر کر دیتے ہیں اور ایرانی پیٹرول اور ڈیزل وہ بیچ دیتے ہیں سارا۔ اب اس سے ایک شہر کے پیٹرول پمپ ہیں وہاں پر 50 گاڑیاں، 20 گاڑیاں، 30 گاڑیاں، ارلی مارننگ میں کچھ 100-150 جو ہے وہ گاڑیاں، رکشے، موٹر سائیکل، ایک ایسا وہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ خوف میں مبتلا ہیں کہ شاید کل پیٹرول نہ ملے، تو وہ بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اس کا اسٹاک کرنا کہ بھائی اگر کوئی 500 کا پیٹرول اپنے موٹر سائیکل میں ڈلواتا ہے وہ کہتا ہے 1500 کا ڈلوا لیں، کل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، گاڑی میں 2000 کا ڈلواتا ہے وہ کہتا ہے 5000۔ تو پیٹرول اس طرح سے ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیٹرول بند نہیں ہوا، بالکل بند نہیں ہوا، اور شہر کے پیٹرول پمپ بہت بے تحاشا رش ہے۔ اب یہ اس ایرانی پیٹرول جو آتا ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اور بات کر رہا تھا گوادر میں، گوادر میں انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے تک جو ہے وہ اس کی قیمت 1 تھی، ابھی قیمت کچھ ہوگی، کیونکہ یاد ہوگا کہ کوسٹ گارڈ کے 2 جو پرسنل تھے ان کا کوئی 10 دن پہلے ان پہ اٹیک ہوا تھا، وہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد
بعد ویسے انہوں نے بند کر دیا بارڈر. شہزاد صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑا سا موو کر جائیں سر, آپ کی شاید سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں, آواز بھی کچھ کٹ رہی ہے. مجھے آپ سے اگلا سوال جو پوچھنا ہے شہزادہ صاحب, اگلا سوال مجھے آپ سے, آواز ٹھیک ہے, اب آپ کی آواز بہتر ہوئی. شہزاد صاحب مجھے آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہمارے کسی پڑوسی برادر اسلامی ملک کی جنگ شروع ہو جائے تو کیا بارڈر سیل کرنا از دا رائٹ وے ٹو گو اباؤٹ اٹ, اور سیکیورٹی وجہ بتانا, یا پھر ہم بارڈر پہ ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے, سامان کی ترسیل کرنی چاہیے, سپلائی چین مینجمنٹ ٹوٹنی نہیں چاہیے؟ یور ویوز آن اٹ شہزادہ صاحب. جیسے سب میں تو صبح میں نے ڈی سی میں نے کبھی بات کی, میں اور آفیشل سے بات کی, ان کا کہنا ہے اس وقت آیا ہے آپ کے پاس بھی یقین وہ ہوگا. صوبائی حکومت نے کہا کہ شہزاد صاحب لائن میں ڈسٹربنس برقرار ہے سر, if you could move a bit sir I would be grateful. ابھی بہتر ہو گئی سر, ابھی بہتر ہو گئی سر, پلیز کنٹینیو. اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی پاکستانی نہیں کرے گا, اور ایک آفیسر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ڈیسیژن فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ کوئی پاکستانی ایران کے اندر نہ جائے. ایران سے آنے والے لوگوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. ٹریڈ آفیشلی انہوں نے سسپینڈ کر دی گاڑیوں سے, لیکن ان ریٹرن کوئی پابندی نہیں ہے. 200 طلبہ جو ہے, مجھے وہ انہوں نے ڈی سی صاحب بتا رہے تھے کہ 200 طلبہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں جو پاکستانی ہیں. ہم ان کا انتظار وہ شام تک آ جائیں گے, اور اس کے علاوہ آج 350 صرف بارڈر سے آئے ہیں. تو بارڈر اس طرح سیل نہیں اس کو ہم کہیں کہ بالکل نہ ادھر سے آنے والا نہ ادھر سے جانے والا. اگر ایرانی ٹرک جو اس دوران پاکستان میں موو کر رہے جو بڑے باؤزر جو ہیں وہ اگر موو کر رہے تو جانا. تھینک یو شہزادہ ذوالفقار صاحب, آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور, شکر گزار ہوں سر. آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں بیرسٹر تیمور ملک, پاکستان تحریک انصاف. تیمور ملک صاحب السلام علیکم, تھینک یو آپ کے وقت کے لیے. ملک صاحب اس وقت ایران اسرائیل جنگ ہم جانتے ہیں اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے, اور پاکستان کو آپ کی نظر میں کیا تیاری کرنی چاہیے؟ جو ہم نے ابھی تک پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ایٹم بم صرف اپنے دفاع میں استعمال کریں گے, آپ کی نظر میں یہ پالیسی کیسی ہے, اور اس کا امپیکٹ پاکستان پہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نیتن یاہو تو اوپنلی کہہ چکا ہے کہ سر ایران کے بعد پاکستان از دا بگیسٹ تھریٹ فار اسرائیل. ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن؟ تیمور ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو طلحہ صاحب شو پہ بلانے کے لیے بھی, اور یہ بہت آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے بطور بین الاقوامی قوانین کے ایک طالب علم کے طور پر, اور جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایک ہم جوش سے بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ ایک مسلم بم ہے, اسلامک بم ہے, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے, اور ہمیں یہ چیز سمجھنی بھی چاہیے, کہ پاکستان ایک بہت رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بہت مشکل سے, بہت محنت سے بنایا گیا ہے, اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور پاکستان کی منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے, پاکستان کے دفاع کے لیے ہے. تو ظاہر ہے کہ دل تو چاہ سکتا ہے, اور چاہنا بھی چاہیے, مسلم امہ کو سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر. بٹ کیا ایک ایٹم بم جیسی چیز, میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے بھی کبھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے. ہاں, ہماری وہ کریڈیبل ڈیٹرنس کرنے کے لیے ہے, اور اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ دشمن ممالک کے ساتھ, ملک کے ساتھ ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ اگر ہماری سالمیت کو خطرہ ہوگا تو پھر ہم جیتیں گے نہیں, لیکن اس سے پہلے ہم استعمال بھی نہیں کریں گے اپنے خام خواہ کے اندر. تو دیکھیں, اس کو سب کو دیکھ کے یہ چلنا چاہیے. اب دوسری بات ہے کہ پاکستان ان حالات میں کر کیا سکتا ہے. پاکستان ایک بہت اہم اور واحد نیوکلیئر پاورڈ نیشن ہے اسلامک امہ کا, اور او آئی سی کا ایک بہت اہم رکن ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ او آئی سی اس ساری چیز میں کہاں غائب ہے, بالکل خاموش ہے. تو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو, اور ایک زمانے میں او آئی سی کا بڑا رول ہوتا تھا, ساری آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, مطلب بڑا کلاؤٹ ہے اقوام متحدہ کی. اسرائیل نے سارے مسلمان ملکوں کو چپ کرا دیا, اٹس کوائٹ obvious. Now my question to you is ملک صاحب کہ کیا ہم جس طرح پہلے وار آن ٹیرر کے اندر امریکہ کی سن کے اپنا نقصان کروا بیٹھے, افغانستان کو بھی دشمن بنا بیٹھے, کیا اس دفعہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم امریکہ کی سن کر ایران کو ناراض کر دیں گے؟
میرے خیال میں دیکھیں یہ پاکستان اب بہت سمجھ چکا ہے، اور پاکستان کی الائنمنٹ جو خاص طور پہ آپ نے ابھی پاکستان انڈیا 4 ڈے وار کانفلکٹ کے اندر دیکھی جو چائنا کے ساتھ، ہماری حقیقت ہے اب جیو پالیٹکس کی اپنے ریجن کی، اور اس میں چائنا کی اب بہت اہمیت ہے ہر لحاظ سے. تو میرے خیال میں یہ امریکا کو بھی پتا ہے اور یہ پاکستان کو بھی پتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جب چائنا اٹھے گا تو اسرائیل بیٹھ جائے گا؟ امید یہی کرنی چاہیے. امید. تھینک یو تیمور ملک صاحب. I'm short on time. I'm so sorry but I'm so grateful کہ آپ ہمیں ہمیشہ وقت دیتے ہیں. Of course question وہی ہے, ایشو وہی ہے کہ بہت بڑی جنگ ہمارے پڑوس میں جاری ہے. جو جنگ اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے, بیلسٹک میزائلز کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. تل اویو اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے ایران کے حملوں سے, اور اس نقصان کے بعد اسرائیل تل ملا رہا ہے کہ جو کام کوئی اور مسلمان ملک نہیں کر سکا وہ ایران نے کر دکھایا. اور ہم بن حیثیت ایک مسلمان ملک ہمیں سوچنا چاہیے کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ ایران کے بعد میلی آنکھوں سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے. ہمارے وزیر خارجہ فلور آف دا ہاؤس پہ تو کہتے ہیں کہ جو پاکستان کو میلی آنکھوں سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. ہم مودی کی ابھی تک آنکھیں نہیں نکال پائے, منہ توڑ جواب ہی مشکل سے دے پائے ہیں. اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. اسرائیل وہ ملک ہے جس کو ہم آج تک کبھی ریکگنائز نہیں کرتے. وہ ہم 47 میں بنے ہیں, وہ لوگ 48 میں بنے ہیں, اور آج وہ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ دنیا کے رئیس ترین ملک ان کے نوکر ہیں, دنیا کے رئیس ترین لوگ ان کے یہاں کام کرتے ہیں. صرف آپ روکفیلرز, راس چائلڈ, مرڈاکس کو نکال لیں تو دنیا کی 99% دولت ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. اور اب سوچنا یہ ہے کہ پاکستان جو کہ معاشی طور پہ تباہ و برباد اور قرضوں کے اوپر چل رہا ہے, وزیر خزانہ کہتے ہیں قرضہ ملے گا تو ہم آپ کو ریلیف دیں گے. ایسا ملک جو اکنامک ہٹمنز کا شکار ہو, جس کا ذکر جان پرکنز نے اپنی کتاب میں کیا تھا کہ جب کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو معاشی طور پہ تباہ کر دیں. ایسا ملک جو کہ ہم جانتے ہیں قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کیا وہ مقابلہ کر پائے گا اسرائیل کا؟ بہت بڑا سوال ہے. خیر, اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, کنٹینیو کریں گے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور گفتگو کرنے کے لیے مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں اسٹیٹ منسٹر ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. سر, اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. اسپیشلی بلوچستان میں ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کی سچویشن اس وقت دیکھ رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ہم نے وار آن ٹیرر 9/11 کے بعد امریکہ کے کہنے پہ شریک ہو گئے وار آن ٹیرر میں, اور پھر ہم نے افغانستان کو بڑا ناراض کیا, اپنے پڑوسی مسلمان برادر ملک کو دشمن بنا لیا. اب ایک اور پڑوسی مسلمان برادر ملک ہے جس کے اوپر اسرائیل نے جنگ مسلط کر دی ہے. اسرائیل الحمدللہ دنیا کا وہ واحد مسلمان ملک ہے جو ایٹ لیسٹ, ایران وہ واحد ملک ہے دنیا کا مسلمان جو ایٹ لیسٹ اسرائیل کو منہ توڑ جواب تو دے رہا ہے اور کوئی دے نہ سکا. اب سوال یہ ہے سر کہ نیتن یاہو اوپنلی کہہ چکا ہے بیرسٹر صاحب کہ ایران کے بعد پاکستان سے اسرائیل کو بڑی تھریٹ ہے, ہم واحد مسلمان ایٹمی طاقت ہیں. اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہتا ہے دنیا میں ایک نئی اٹامک بامز اور وار ہیڈز کی ریس شروع ہو گئی ہے. سارے ملک جو ہے نئے اپنے ماڈرنائزڈ وار ہیڈز بنا رہے ہیں. پاکستان آپ کی نظر میں کیا فیصلے کر سکتا ہے؟ واٹ آر دی آپشنز دیٹ وی ہیو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ اور جو حکومت پاکستان نے اس وقت پاک ایران بارڈرز سیل کر دیے ہیں, آپ کی نظر میں کیا یہ درست فیصلہ ہے بیرسٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایک مسلم برادر ممالک ہے, اور وہ ملک جو ہے ظاہری بات ہے ہمارا ایک نیبرنگ کنٹری ہے, ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ ہم بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ بارڈر جو ہے وہ ہم نے بند کر دیا, ظاہری بات ہے کہ ہمیں اپنے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, اپنی سوورینٹی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بارڈرز کو سیکیور بنانا ہے. تو اس لیے ہم نے وہ بارڈر کلوز کیا ہے, جس طرح ہم نے ایسٹرن سائڈ پہ وہ بارڈر کلوز کیا ہوا ہے. اور سچویشن اس طرح کی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی ایوالونگ سچویشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ اسرائیل نے جو انپرووکڈ, انلیجیٹمیٹ اور اللیگل جو حملہ کیا ہے, اور بالکل ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ہم نے یہی چیز جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا اور یہ جنگ چھیڑی تو ہم نے اپنا بھی, ہمارے پاکستان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا آرٹیکل 51 اسپیسیفکلی جو UN چارٹر کا ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہونا چاہیے ہر ملک کے پاس. اگر انپرووکڈ اور اللیگل اور غیر قانونی طریقے سے اور بالکل ایک ایسا اشتعال دلوانا اور حملہ کرنا, کسی ملک کی سوورینٹی کو چیلنج کرنا, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا, تو اس ملک کے پاس دفاع کا حق ہونا چاہیے. یہی پرنسپل پوزیشن ہم نے UN سیکیورٹی کونسل میں بھی لی, اور ایران ابھی کیونکہ سینٹ کا سیشن تھا تو وہاں پہ بھی
یہ بات ہوئی, اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ ہم نے بالکل وہ کنوین کیا, اور ایٹ دی ریکویسٹ آف ایران وہ وہاں پہ کنوین کرا, کیونکہ ہم رول بیسڈ آرڈر میں بلیو کرتے ہیں, اور جس طرح انٹرنیشنل ایک کمیونٹی کو کوہیژن کے ساتھ ایگزسٹ کرنا چاہیے, ہم اس کے جو ہے اس کو ماننے والے ہیں اور اسی پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو مائٹ از رائٹ, جس کا جو ہے وہ دل کرے, جو اپنی تھوڑا سا فلیکس کرے طاقت کو اور وہ دکھانے کی کوشش کرے, جس طرح بھارت نے ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاید ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں اس پورے ریجن کے اور ہم مارٹیئر دین داؤ ہیں. لیکن پھر اس کو لگ پتہ گیا کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے, پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے وہ کس قسم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھتی ہے, جب انہوں نے منہ توڑ جواب دیا. تو اس تمام ایشو کے اوپر ہم دیکھیں وی آر ڈیفینیٹلی کلوزلی مانیٹرنگ دی سچویشن, اور ہمیں کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا بارڈر شیئر ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ, اور جب سرحدیں سانجھی ہوں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کا ایفیکٹ ہم پہ کس قسم کا آئے گا یا کس طرح آئے گا. تو اس تمام تر معاملے کے اوپر طلعت صاحب ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اپنے بارڈرز کو سیکیور بنائے ہوئے ہیں, اور بالکل کسی قسم کے ایڈونچرزم آئدر فرام ویسٹرن بارڈر اور دی ایسٹرن بارڈر وہ بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک, اور اگر کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے تو بالکل اس کو میرے منہ توڑ سوال کا جواب بھی جواب ملے گا. دیتے وقت نا آپ یہ بھول جائیے گا سر کہ آپ ایک سیاستدان ہیں, آپ یہ بھول جائیے گا کہ آپ ایک ماہر قانون بیرسٹر ہیں, آپ بھول جائیے گا آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, اور صرف یہ دل میں رکھیے گا کہ آپ ایک سچے پاکستانی اور اس ملک سے بڑا پیار کرتے ہیں. ملک صاحب, ہم نے وار آن ٹیرر میں $100 ارب کا نقصان کیا, 70,000 جانیں گنوائیں امریکہ کے کہنے پر. آج امریکہ ہمیں دوبارہ کہے گا کہ اسرائیل کو مان لو. اس وقت بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پر ہیں, 5 روزہ دورہ ہے, واشنگٹن ڈی سی میں اس وقت وہ موجود ہیں. میں آپ سے ایز اے پاکستانی پوچھنا چاہتا ہوں ملک صاحب کہ کیا ہمیں دوبارہ امریکہ کا چند ارب ڈالرز کے کہنے پہ ساتھ دینا چاہیے, جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں بھی دیکھ کے افغانستان کو دشمن بنایا تھا, یا ہمیں اپنے عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کی بربریت کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے کہ کوئی تو ہو مسلم امہ میں سے جو ایران کا ساتھ دے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بیرسٹر ملک صاحب, کیونکہ آلریڈی ہم پہ الزام لگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بیلسٹک میزائلز ایران کو پرووائڈ کیے ہیں, اٹامک میزائلز دیے ہیں, تردید کی جا رہی ہے ہمارے فورسز کی جانب سے. یور ویوز آن اٹ سر. اچھا دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ میں یہ تمام چیزیں بھول بھی جاؤں نا تو بحثیت پاکستانی, بیکاز فرسٹ اینڈ فارموسٹ میں پاکستانی ہوں. لیکن تھوڑا سا میں کیا ہی خوبصورت ہوتا اور کیا ہی اچھی بات ہوتی, آپ بالکل اس بات پہ یہ بھی ایڈ کرتے کہ ایران کا کیا رد عمل تھا جب بھارت نے ہمارے پہ جنگ مسلط کی تھی یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہاں پہ تو انہوں نے تو اپنے سر میں بتاؤں میں نے کیوں نہیں کیا ملک صاحب, میں بتاتا ہوں میں نے کیوں نہیں کیا یہ سوال. یہ میں نے اس لیے نہیں کیا ملک صاحب کیونکہ پاک بھارت جنگ زمینی تنازع ہے, اسرائیل ایران جنگ مذہبی تنازع ہے سر. اس میں کوئی ایٹم کا پرابلم نہیں ہے, ایٹم بم کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ مسلمان ملک کیسے اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور کوئی اور نہیں دکھا رہا سر. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا آپ دیکھیں اس کو اس پرسپیکٹو میں ضرور دیکھیں کہ ان کی طرف سے, کیونکہ ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں ایک ایٹمی قوت بننے نہ بننے کے حوالے سے, جس کی میٹنگ عمان میں بھی ہوئی, جس کی آپ کو پتہ ہے روم میں بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, کسی قسم کی ڈیل کی بھی بات ہو رہی تھی. 15 تاریخ ان کی غالباً کل جو دن گزرا ہے ان کی ایک اور فائنل میٹنگ تھی اس تمام تر معاملے کے حوالے سے. اسرائیل جو اپنے آپ کو پریزیڈنٹ ابھی کر رہا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ پوری دنیا کا سیویئر, اگین ہولیر دین داؤ والی سچویشن میں وہ پلے کر رہا ہے. میرا بحثیت پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں واقعتاً کسی کی جنگ میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اور ہمارا انٹرسٹ یہی ہے کہ ہمارے دیکھیں ایک رسپانسبل جو نیوکلیر اسٹیٹ کے ہونے کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو پیرٹی جو ہم نے اچیو کی ہے اس ریجن میں, اور بھارت کی اطراف سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھارت کی طرف سے ہی ہمیں مینلی خطرہ ہے. اور بھارت کی ابھی آپ نے حال میں دیکھی جو جنگ ہوئی تو ہمارے نیوکلیئر جو ہے وہ ڈیٹرنٹ ہے, وہ ڈیفینسو ہے, وہ اوفینسو نہیں ہے. یہ ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ایک ذمہ دار قوم ہونے کے ناطے, ایک ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے ہمیں ذمہ داری کے ساتھ جو ہے
تمام تر معاملات کو، اور ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ بات باور کروانی چاہیے اور پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ بازار گرم ہے فیک خبروں کا، جھوٹی خبروں کا، اور جس کا جو دل آ رہا ہے. ریئلی آئی واز ویری سرپرائزڈ ٹو سی کہ اتنے رسپانسبل، میں کسی نیوز پیپر کا نام نہیں لوں گا، ویسٹرن نیوز پیپر جو ایک اپنی ساکھ رکھتے ہیں، اپنا ایک نام رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر جو ہے جھوٹے الزامات، جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں اس تمام تر تنازع کے اندر. ہم نے بالکل دیکھیں کوئی جو ہمارے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم مورلی اور آن اے رول بیسڈ آرڈر، جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک رول بیسڈ آرڈر ہے، جو قوانین ہے، جو ریگولیشنز ہیں، اس کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں، یو این چارٹر ہے، اس کے مطابق بالکل ہم نے کہا ہے کہ جی یو این چارٹر کے مطابق اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرے تو اسے اپنا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. تو پھر اس یو این کا کیا کرنا ہے، یا اس یو این چارٹر کا کیا کرنا ہے؟ اگر مائٹ از رائٹ ہی ہونا ہے، اور مائٹ از رائٹ ہی جو خواہش اگر کوئی ملک رکھے، اور یا اسے کوئی ایسا وہم ہو کہ وہ شاید مائٹ ہے، تو پھر اسے جواب مل جاتا ہے، جس طرح بھارت کو ہم نے دیا. تو کم از کم اس چیز کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے اور ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے اس تمام تر معاملے کو. آئی ہوپ سو سر ایسا ہی ہو. اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت سے کتنا ریڈیو ایکٹیو نیوکلیئر مٹیریل چوری ہو چکا ہے کیلیفورنیم کے نام سے، ایک بار نہیں 2-3 بار ہو چکا ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ہوگا وہ چاہیں گے کہ اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سر دنیا یقیناً بڑی مشکل میں ہے اس وقت اٹامک ریس کی وجہ سے. سر بلوچستان کا سوال پوچھنا چاہوں گا ملک صاحب آپ سے. آلریڈی وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گوادر، پنجگور، تربت، ماشخیل، چاغئی، اس ساری بیلٹ میں، ایون کوئٹہ میں 70% پیٹرول پمپس بند ہو گئے ہیں، پیٹرول سپلائی بند ہو گئی ہے. ہمیں یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو اللیگل سپیکٹرم کا ذکر کرتے تھے کہ بلوچستان میں ایرانی تیل کے ذریعے ہی وہاں پہ بیسک روزگار ہوتا ہے اور وہ آتا جاتا ہے، ہم نے بارڈرز بند کر دیے ہیں. ہمارے وزیر پیٹرولیم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار پیٹرولیم کی موجود ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے سر کہ اس جنگ کے اثرات بلوچستان میں انٹر ہو چکے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس اے پوائنٹ آف کنسرن سر؟ دیکھیں اگر پیٹرول مالکان جو ہیں یا پیٹرول سٹیشن کے جو مالکان ہیں یا گیس سٹیشنز کے جو مالکان ہیں، اگر وہ ایک ہجانی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو وہ اس کو بالکل دیکھنا چاہیے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان کے خلاف ایکشن بھی کرے. پاکستان کے پاس بالکل وافر مقدار میں پیٹرول موجود ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم نے یہ بالکل ایک دو ٹوک موقف پیش کیا ہے حکومت کی طرف سے، اور حکومت کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ایک بات ضرور ہے کہ جو بحری جہاز آتے ہیں اسٹیٹس آف ہارموز پہ کے تھرو جو پاس ہوتے ہیں، یا وہاں پہ بالکل ایک ایسی سچویشن ہے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، وہ دنیا پوری کے لیے ہے. جو ٹریڈ ہے وہاں سے جو ہوتی ہے وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ افیکٹ ہوئی ہے. اسی طرح ان کی ایئر اسپیس کلوزر کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے. آپ کی برطانیہ اور یورپ اور امریکہ بالخصوص اور کینیڈا جانے والی پروازیں آپ دیکھیں تو بالخصوص جتنے بھی مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں وہ پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کر رہے ہیں تھرو کراچی. اور وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ آگے تمام تر جو پہلے ان کا روٹ ہوتا تھا وہ بند ہے، وہ ایئر اسپیس کلوزرز ہیں. اور پھر وہ پاکستان کا روٹ جو ہے افغانستان کے راستے، پاکستان سے افغانستان اور اوپر وہ استعمال کر رہے ہیں. تو میک شفٹ سچویشنز تو بنی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں بنی، لیکن جو بھی اس میں اگر آئل ٹریڈ کے حوالے سے یا اس کی جو ترسیل ہے اس حوالے سے، تو وہ بالکل اگر افیکٹ کرے گا تو پورے دنیا کو وہ افیکٹ کرے گا. اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے اور امن کی خواہش رکھتا ہے اور امن پسند ملک ہے. اسی لیے اس تمام تر معاملے کے اوپر بھی ہم نے اگین یہی کہا کہ جب نیگوسیشنز ہو رہی تھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز تھی جس میں انہوں نے انپرووکڈ ایک اٹیک کیا اور اس کے بعد سیریز آف اٹیکس ہوئے اسرائیل کی طرف سے، جس کی انتہا کی مذمت کی جائے تو وہ کم ہے. لیکن جب بات چیت چل رہی تھی تو کم از کم بات چیت کو، ڈائلاگ کو، ڈسکورس کو جو ہے وہ پریفرنس دینی چاہیے ان تمام تر معاملات کے اوپر. بیرسٹر صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس سم بجٹ ایشوز ود یو ایز ویل. ہم جانتے ہیں پچھلے بجٹ میں سر ہمارے وزیر اعظم آسٹیریٹی میجرز کا ذکر کر رہے تھے، کاسٹ کٹس کا ذکر کر رہے تھے، پی آئی اے کی نجکاری کا ذکر کر رہے تھے، پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کا ذکر کر رہے تھے. اور پھر اس بجٹ میں ہم نے دیکھا
کہ نئے ادارے کھل گئے, ایک ادارہ بند ہوا 10 نئے کھل گئے ہیں, تنخواہوں میں 500-600% اضافہ ہو گیا ہے. سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالتیں جہاں پر 25 لاکھ کیسز پینڈنگ ہوں, لوگوں کو دھکے کھانے پڑے 20 سال, پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ انصاف ملے نہ ملے, ایسی عدالتوں کے بجٹ میں 50% اضافہ کیوں کیا گیا؟ لوگ یہ سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کی نظر میں سر وہ آسٹیریٹی میجرز کہاں گئے؟ کیا عدالتوں کا بجٹ 50% سے بڑھنا چاہیے تھا کنسیڈرنگ دیئر پرفارمنس, کس طرح کیسز چلتے ہیں؟ کیا ہمارے وزیر اعظم پاکستان اپنی کاسٹ کٹس کی باتیں اور آسٹیریٹی میجرز کو بھول گئے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر تک سب کچھ بڑھ رہا ہے اور کچھ گھٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا. عام آدمی کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑا ڈال دیا گیا ہے سر, 200 ارب کا اضافہ کر دیا, جبکہ پچھلا ہی ٹیکس ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تھا, 1200 کا, اب 1400 کا بجٹ ٹیکس ٹارگٹ آ گیا ہے. آپ کی نظر میں دیکھیں, آپ کے اس ایک سوال میں بہت سارے سوال ہیں, لیکن I'll try to touch upon at least all of them. میں بالکل یہ ضرور آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. جو کورٹس کی ایک کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہے, نئی بلڈنگز چاہیے ہوتی ہیں, بالکل چاہیے ہوتی ہیں. آپ کی عدالتوں کی جو آلریڈی ایگزسٹنگ بلڈنگز ہیں, میں پورے پاکستان کی بات کروں, ناٹ جسٹ اسلام آباد, تو آپ کو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی ہے, اس میں جو ایک ٹریننگز ہیں یا دیگر کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. عدالتوں کے اوپر دیکھیں نا, اب اسلام آباد ہائی کورٹ ریسنٹلی شفٹ ہوئی, اب یہ آسمان سے تو پیسے نہیں آئے, اسی حکومت نے دیے یا ہم سے پچھلی حکومتوں نے دیے اور وہ بلڈنگ بنی. اسی طرح جو ایک مینٹیننس ہے, ریپیئر ہے, دیگر جو ججز کی ہیں, پینشنز بھی ہیں, تنخواہیں بھی ہیں, باقی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی تمام تر ہمیں ہی پوری کرنی پڑتی ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر. تو کم از کم اس کو اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ جو عدالتوں کے اندر ایک بہتر نظام لایا جا رہا ہے, یہ جدید نظام لایا جا رہا ہے, اس کے لیے پیسے آپ کو درکار ہوتے ہیں, تو بجٹ انکریز کیا ہے. اب آپ اسپیسیفک کسی عدالت کی بات کر رہے ہیں, کسی اسپیسیفک کیس کی بات کر رہے ہیں کہ کسی کو انصاف نہیں ملا, تو میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اوور آل آپ اگر دیکھیں تو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بھی ہماری جو ہم نے انویزج کیا تھا وہ یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشن کیسز الگ ہوں, تاکہ کم از کم عام آدمی کا کیس جو ہے وہ 20-20 سال نہ لٹکے, تاکہ اس کو جو اس کی اپیل ہے, اس کا ریویو ہے یا اس کی, پر یہ ہوا تو نہیں نا سر, یہ خواہش تھی, یہ ہوا نہیں سر, یہ خواہش تھی آپ کی لیکن اچیو نہیں کیا ہے آپ نے. نہیں, ہم لگے تو ہوئے ہیں نا. اوور نائٹ تو دیکھیں نا طلعہ صاحب, چیزیں آپ اوور نائٹ کہیں, جادو کی چھڑی یا میجک وانڈ تو اس حکومت کے پاس نہیں ہے کہ وہ جادو کی چھڑی چلے گی اور سب اچھا ہو جائے گا, ایسا تو نہیں ہے. ایک پروسیس ہوتا ہے, اس پورے پروسیس میں جو ہے تھوڑا ٹائم درکار ہوتا ہے. ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا. میں بالکل چاہوں گا کہ آپ 1 سال بعد اس کا ایک ریویو ضرور کریں اکتوبر کے مہینے میں, کہ اس سے کیا فرق پڑا اور کیا اچیو کیا اور کیا اس میں بہتری آئی. اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے جو عدالتی کیسز جو جن کی پینڈنسی کو کم کرنے کے حوالے سے ہماری یہ ایفرٹ تھی, اس حوالے سے کم از کم آپ یہ ضرور اس پہ پروگرام کیجیے گا اور میں اپنے آپ کو اویلیبل رکھوں گا. جہاں تک آپ نے آسٹیریٹی میجرز کی بات کی, اس کابینہ نے جب فائنانس بل کی منظوری دی تو میں وہیں پہ موجود تھا, اور وہاں پہ آسٹیریٹی میجرز کو دوبارہ ری ایٹریٹ کیا گیا کہ دے ول کنٹینیو. رائٹ سائزنگ اینڈ ڈاؤن سائزنگ جو ہم نے کی ہے, بالکل جو ایسے ڈپارٹمنٹس تھے, جو ایسی منسٹریز تھیں جن کی ضرورت نہیں تھی, جن کی وجہ سے سٹاف جو ہے وہ بہت زیادہ اوور سٹافنگ تھی, اس کو کم کیا ہے. گورنمنٹ کے اندر ہم نے کئی جابز جو ہیں وہ ختم کی ہیں, جو کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اور وہ ایک پبلک ایکسچیکر کے اوپر اننیسیسری برڈن کے طور پہ جو ہے وہ حاوی ہو رہے تھے. تو اس تمام تر چیزیں ہیں. اب آپ نے ٹیکس کی بات کی, تو ٹیکس کی کم از کم سلیبز میں اگر آپ دیکھیں تو اس بجٹ میں ہم نے جو انکریز کیا, جو ایک پریزنٹ کی ہے چیز, رادر دین انکریزنگ اس کو ڈیکریز کیا ہے. 6% تھی, 6% سے وہ ود ہولڈنگ والا سارا ہم 2.5% پہ لے آئے ہیں, 10% ہم نے تنخواہیں انکریز کر دی ہیں. تو کم از کم یہ حوالہ, یہ بھی چیزیں آپ دیکھیں کہ اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ہم نے ایک بہتری لائی ہے. اور جن کو شاید اتنا ٹیکس دینا پڑتا تھا, اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ کوئی کمی ہے ٹیکس میں, لیکن جتنی پاسبل تھی گیون دا سرکمسٹانسز اور لمیٹڈ ہماری ریسورسز یا جو ہمارا لمیٹڈ روم ٹو مینوور, تو بالکل ہم نے اس میں جتنا میکسیمم بینیفٹ ہو سکتا تھا ہم نے پاکستانی قوم کے لیے ایک بہترین, میں آخر میں دعا کروں گا سر, میں آخر میں دعا کروں گا کہ جس طرح ہماری گورنمنٹ اور ہماری فورسز نے آؤٹ پرفارم کیا پاک بھارت جنگ میں, ایران اسرائیل کانفلکٹ میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا پرفارم کریں. آل دا بیسٹ ٹو یو. تھینک یو سو ویری مچ منسٹر آف اسٹیٹ بیرسٹر عقیل, آپ کے وقت کے لیے. ویورز, آخر میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گا, اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پر ضرور دیجیے گا. میں منتظر رہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.